کوشچن اسما شہزادی صاحبہ نے آج عمران ریاض خان پہ تنقید کی. انہوں نے ابصار عالم پہ تنقید نہیں کی جو عہدے لے کے دوبارہ صحافت میں آ گئے ہیں. فہد حسین آ گئے ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں. ان کو تو وہ ابھی بھی صافی مانتی ہیں, لیکن عمران ریاض پہ انہوں نے کہا جی ایسے لوگوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. یار بات یہ ہے کہ میں اس پہ آج بات اس لیے نہیں کروں گا, میں نے اسٹیج پہ بھی یہ بات کی. ہم اسکور سیٹل کر سکتے ہیں. عمران ریاض خان صاحب نے جو قربانیاں دی ہیں ان سے زیادہ قربانی ایک ہی ہے اور وہ ہے ارشد شریف صاحب کی, جنہوں نے اپنی جان دے دی. اور عمران ریاض خان صاحب بھی موت کے منہ سے واپس آئے ہیں, موت کو بڑے قریب سے دیکھ کے آئے ہیں. لیکن یہ کیونکہ 2 روزہ قومی کانفرنس ہے اور یہاں پہ ہم بات پاکستان کی کر رہے ہیں, تو اس لیے میں نے وہاں بھی یہی عرض کیا تھا کہ ہم پرسنل اسکور سیٹل نہیں کریں گے یا کسی کو جواب نہیں دیں گے. آگے چلیں, کوئی مسئلہ نہیں. عمران ریاض خان صاحب کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے وہ پورا پاکستان جانتا ہے, اور ہم تو دیکھتے ہیں. میں کئی بار حوالہ دے چکا ہوں. ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں سہیل خان صاحب, دی نیوز سے ہیں, تو ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو میں نوشہرہ گیا, ان کے وہاں پہ گاؤں, نوشہرہ کے پاس ان کا گاؤں ہے, تو وہ نوشہری ان کا علاقہ ہے. تو وہاں پہ بزرگ ملے سفید داڑھیوں والے, اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو یہ عزت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے, اس لیے میں آج سر یہ تو بتائیں, آئین کی بالادستی ہے نا, آئین کی بالادستی میں آرمی چیف کہاں سے آ جاتا ہے؟ دیکھیں یہی مسئلہ ہے پاکستان کا. آپ کے آنے سے پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ تحریک انصاف بھی آج کہتی ہے کہ ہم بے اختیار تھے, اس وقت آرمی چیف سب کچھ کر رہے تھے. کل کو نون لیگ بھی کہے گی ہم تو بے اختیار تھے, اس وقت آرمی چیف سب کچھ کر رہے تھے. وہ پرانے آرمی چیف ریٹائر ہو گئے, یہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے. لیکن ہمیں جہاں پہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہاں پہ حکومت کو بھی برابر کرٹیسائز کرنا چاہیے, کیونکہ راستوں سے حکومت فراہم کر رہی ہے, حکومتی ادارے فراہم کر رہے ہیں. اگر کسی کو جبری طور پہ گمشدہ کیا جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے, تو یہ اٹارنی جنرل مسعود عثمان عوان جیسے لوگ جا کے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, یہ ایڈوکیٹ جنرل جا کے جسٹیفائی کرتے ہیں, پروسیکیوشن جا کے جسٹیفائی کرتی ہے, یہ ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سب برابر کے شریک ہیں, سب پہ بات کرنی چاہیے. اور الٹیمیٹلی وہ جو اتر منڈلا صاحب کہتے تھے کہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے, لوگوں نے ان کو ووٹ دیا, ان کو تو لوگوں نے ووٹ بھی نہیں دیا نا. یہ تو قابض ہیں, ان کو تو قبضہ پاکستان کا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. صدیق جان بھائی, ماضی میں بھی پاکستان تحریک انصاف اسی طریقے سے پریس کانفرنسز کر چکی ہے. کیا اب کی بار یہ جو پریس کانفرنس 2 روزہ ہو رہی ہے, اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا مستقبل قریب میں؟ دیکھیں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, تحریک انصاف نے بہت کانفرنسز کی. عمران خان کی حکومت جانے کے بعد یہ پہلا ایسا ایونٹ ہے جس میں تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز شامل ہیں, تقریباً جو اپوزیشن کی ہیں تقریباً تمام شامل ہیں. تو ایسی کانفرنس پہلے نہیں ہوئی, اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے وہاں پہ بات بھی کی, اسٹیج کے اوپر بھی بات کی, ڈائس کے اوپر بھی بات کی, کانفرنس میں بھی بات کی, کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر کچھ لوگ جو ہیں ان کو اس وقت اپروچ کیا جا رہا ہے. ان تحریک انصاف کے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کو جو کمپرومائزڈ لوگ اگر ہیں ان کو توڑا جائے گا اور کمزور کیا جائے گا تحریک تحفظ آئین پاکستان کو. دیکھیں اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان جتنا بڑا یہ پلیٹ فارم ہے, یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں دیکھیں اب ایک تاجر ہے, وہ تحریک انصاف اگر وہ سمجھتا بھی ہے کہ تحریک انصاف ٹھیک کر رہی ہے تو تحریک انصاف میں شامل نہیں ہو سکتا, وہ تاجر ہے. لیکن یہ جو موومنٹ ہوتی ہے, یہ تحریک ہوتی ہے, اس تحریک میں صحافی بھی شامل ہوں گے, آپ ڈیجیٹل میڈیا والے بھی شامل ہوں گے, آپ آگے بڑھ کے نعرے بھی لگا رہے ہوں گے. یہ موومنٹ ہے, یہ تحریک ہے, یہ پاکستان کو بچانے کی تحریک ہے. یہ بہت ہی اس نظام کے لیے خوفناک پلیٹ فارم ہے. اگر یہ پلیٹ فارم اور اس کی لیڈرشپ اپنے ساتھ اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مخلص ہوئی تو یہ تحریک عید کے بعد آپ کو بہت بڑے پیمانے پر نظر آئے گی. لاکھوں کروڑوں لوگ اس میں شامل ہوتے ہوئے نظر آئے گے. کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے خبر دی تھی کہ وہ آج کے جو کانفرنس ہے اس میں شرکت نہیں کریں گے, اور آج وہی دیکھا ہم نے کہ ان کی ایبسنس دیکھی گئی. تو مستقبل میں جب یہ تحریک مزید زور پکڑے گی کہ مولانا نمائندگی کریں گے یا پھر وہ نکل جائیں گے اس تحریک سے؟ دیکھیں مولانا صاحب 2 چیزیں ہیں. ایک ہے یہ ایک ریالٹی ہے کہ تحریک انصاف کے بعد اگر کسی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے تو مولانا فضل الرحمان ہے. دوسری آپ کو یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ اگر مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ساتھ سڑکوں پر آ جائیں تو گولی نہیں چل سکتی, وہ چیز نہیں ہو سکتی جو تحریک انصاف کے ساتھ صرف ہو سکتی ہے. تیسری بات آپ کو یہ گراؤنڈ ریالٹی تسلیم کرنی پڑے گی کہ مولانا فضل الرحمان ساتھ ہو تو جو کام 1 سال میں ہونا وہ 1 ماہ میں ہو جائے گا. لیکن وہاں پہ یہ بھی ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے تحفظات ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اوپر. مولانا فضل الرحمان میرے سورسز یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ یہ پروگرام نہ کریں تو میں آ جاؤں گا. ان کے کچھ تحفظات ہیں تحریک انصاف کے ساتھ, ان کے کچھ اختلافات ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف کے ساتھ اختلافات کی بنیاد پہ اگر اس پلیٹ فارم کے ساتھ نہیں آ رہے تو اپنے سیاسی طور پہ نقصان کر رہے ہیں. اس وقت جو بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا, کوئی عام پاکستانی بھی کھڑا ہوگا, تو وہ ہمیشہ پاکستان میں آنے والی ٹائم میں تاریخ میں وہ حوالہ دیا کرے گا کہ میں اس موومنٹ کے ساتھ تھا جو پاکستان کو بچانے کی موومنٹ تھی. اور ایک چیز اور دیکھیں, آج کی جو اب تک آپ سب نے کور کیا ہے,
جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, وہ دیکھ رہے ہوں گے, ایک بھی ایسی تقریر نہیں ہوئی جس میں آئین سے ہٹ کے کوئی بات کی گئی ہو, قانون سے ہٹ کے کوئی بات کی گئی ہو, دہشت گردی کی بات کی گئی ہو, اسلحہ اٹھانے کی بات کی گئی ہو, قانون ہاتھ میں لینے کی بات. سب پاکستان کا درد رکھ کر آئے ہیں, سب پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اور یہ اس لیے کانفرنس نہیں ہونے دی جا رہی تھی کہ یہ جو باتیں اگر ہوں گی, جو کہ ہو رہی ہیں, یہ ہائی لائٹ ہوں گی. یہ ہائی لائٹ ہوں گی, اگر لائے عمل طے ہو جاتے ہیں اور سارے اس پہ سائن کر دیتے ہیں, تو یہ اس نظام کے لیے بہت خوفناک ہے, کیونکہ یہ نظام کھڑا ہے جبر کے اوپر, بربریت کے اوپر, فسطائیت کے اوپر, یزیدیت کے اوپر. اور ایک اینٹ اس دیوار سے نکلی تو پوری دیوار گر جائے گی, جبر کی دیوار گر جائے گی. بھائی کیا یہ تحریک عمران خان کی رہائی میں کردار ادا کر پائے گی, اور عمران خان کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں آپ ایز اے جرنلسٹ؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے نا, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تحریک انصاف کی قیادت کو بھی تنقید کرتا رہتا ہوں کہ جتنی وہ اگریسو اس میں اور سنسیئرٹی کے ساتھ چلیں گے, اتنی عمران خان کی رہائی جلدی ممکن ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ ان کا مقصد اب بڑا ہے اور وہ کچھ بڑے فیصلے کر چکے ہیں, تو اس لیے ان کی رہائی مشکل ہو رہی ہے, کیونکہ وہ خود کمپرومائز کر کے آنے کو تیار نہیں ہے, بات چیت کر کے آنے کو تیار نہیں ہے, تو اس لیے وہ جیل بیٹھے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. دیکھیں, تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی جو ایک میٹنگ تھی, اس کا جو اندرونی احوال ہے اس میں یہ بات کی گئی کہ عمران خان کی رہائی تو اب ایک معاملہ ہے, لیکن اس وقت مسئلہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا بن گیا ہے, جو بلوچستان کے اندر حالات ہیں, جو کے پی کے اندر حالات ہیں. اور اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز, صحافی, سوشل میڈیا والے, تاجر, وکلا, ریٹائرڈ ججز, ریٹائرڈ بیوروکریٹس, ریٹائرڈ آرمی جرنیل آفیسرز, سب جو ملک کے ساتھ مخلص ہیں وہ ایک ساتھ ایک پیج پر آئیں اور آ کر اور پاکستان کو بچانے کی جو ہے وہ کوشش کریں اور پاکستان کو بچائیں. تو یہ وہ چیز ہے ظاہر ہے جس کے اوپر ہونا چاہیے. اور آپ دیکھتے ہیں بہرحال جی کس طرح چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور کس طرح معاملہ جاتا ہے. لیکن بہرحال ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی یہ ایک سکسیس ہے کہ آج انہوں نے یہاں پہ ایونٹ کر لیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں صبح 3:30 بجے یہاں سے گیا تھا, مجھے بالکل نہیں لگتا تھا کہ ایونٹ آج ہوگا, کیونکہ 3 بار ایونٹ کینسل کروایا گیا. اب آپ اندازہ لگائیں نا, آج ایونٹ میں کیا ہوا ہے, گفتگو ہوئی ہے نا, کوئی پتھراؤ نہیں تھا. لیکن اس گفتگو سے یہ نظام اتنا ڈرتا ہے, یہ حکومت اتنی ڈرتی ہے, یہ نظام اور اس کے ادارے اتنے ڈرتے ہیں کہ وہ گفتگو بھی مطلب اس سے خوف زدہ تھا کہ نہ ہونے دی جائے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ گفتگو ہوگی تو پاکستان کو بچانے کی بات ہوگی, پاکستان کو بچانے کی بات ہوگی تو آئین کی بحالی کی بات ہوگی, آئین کی بحالی کی بات ہوگی تو تمام اداروں کے آئینی کردار کی بات ہوگی, تمام اداروں کے آئینی کردار کی بات ہوگی. تو یہ بہت ساری چیزیں جو اس ملک کے اندر ہو رہی ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی. تو یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب پاکستان کی بقا اور سلامتی چاہتے ہیں, ہم سب پاکستان کے عروج اور ترقی چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, مجھے ایک جرنلسٹ نے بتایا کہ ابھی یہ دبئی میں جب پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا تو وہ جرنلسٹ جو ہمارے یہاں سے کور کرنے کے لیے گئے تو ایک جرنلسٹ نے مجھے بتایا کہ وہاں بیٹھے ہوئے انڈین صحافیوں نے اتنی ہماری تصحیح کی پاکستانی صحافیوں کی. مطلب ایک نے مجھے بتایا, پتہ نہیں اب کون وہاں پہ موجود تھا, کہ انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا کہ اچھا تم لوگ اتنے کم صحافی کیوں آئے ہو, اس لیے کہ تم لوگوں کو ویزے نہیں مل رہے. اب آپ دیکھیں, UAE ہمارا اسلامی ملک ہے, ٹھیک ہے, بھارتیوں کو, انڈینز کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ویزوں کو, پاکستانیوں کو مسئلہ ہے. لیکن کوئی ہماری حکومت اس کے اوپر, شہباز شریف صاحب کے روز نئے آپ کو دعوے سننے کو ملیں گے, لیکن ویزوں والا مسئلہ نہیں ہوا. اور کئی اسلامی ملک ہیں جہاں پہ ویزوں کا ایشو ہے. تو یہ وہ چیزیں اب آپ دیکھیں نا کہ وہ جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے صحافی, ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ کتنی تصحیح کی انڈینز ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے خود اپنے ملک کو تماشا بنائے ہوئے ہیں, ہم یہاں پہ اندرونی لڑائیوں میں مصروف ہیں, ہم یہاں پہ عوام کو شکست دینے پر لگے ہوئے ہیں, ہم یہاں پہ تحریک انصاف کی کمر. بھائی تحریک انصاف ایک جماعت اب نہیں ہے, آپ اس بات کو مانیں کہ 2/3 اکثریت لوگوں نے اس کو دی, اب 3/4 تک معاملہ پہنچ گیا ہے. تو یہ پاکستان کے لوگ ہیں, پاکستان کے ووٹر پاکستان. پھر سوشل میڈیا کو کہا جاتا ہے یہ شیطانی میڈیا ہے, یہ بھائی سوشل میڈیا, اب آپ سارے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, اب ایک بندہ بمشکل ایک اکاؤنٹ چلا سکتا ہے, دوسرا اکاؤنٹ نہیں چلا سکتا. وہ اور ٹائم تھا جب ٹویٹر کے 10 اکاؤنٹ بن جاتے تھے, آپ سنگل کلپ پہ 10 ری ٹویٹ کر دیتے تھے, وہ شروع میں ہوا, ٹویٹر نے فوراً اس کو بند کر دیا. ایک بندہ ایک ہی اکاؤنٹ چلا سکتا ہے. یہ اگر سوشل میڈیا کے اوپر 6 کروڑ اکاؤنٹس ہیں تو یہ 6 کروڑ پاکستانی ہیں, ان کو آپ شیطانی میڈیا نہیں کہہ سکتے, پاکستان ہے, پاکستانی ہے. تو یہ بارہ چیزیں ہیں. اللہ کرے کہ سب کو, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس بات کا وہ سوچیں, ادارے بھی سوچیں, سارے ایک قدم پیچھے ہٹیں, آئین کی بحالی کی طرف ملک جائے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں تو ٹریول کرتا ہوں, لوگوں کے بہت برے حالات ہیں, تنخواہ دار طبقے کے بہت برے حالات ہیں, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس بہت تکلیف میں ہیں لوگ. کسان آپ کا تباہ ہو گیا ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی بند ہو گئی ہے, روزگار نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 2.5-3 سال میں
300 سے 400 آپ کے نوجوان ڈنکیاں لگا کے جاتے ہوئے سمندر برد ہو گئے. کیا مائیں اس لیے بچوں کو جوان کرتی ہیں کہ وہ جوان کریں اور وہ سمندر برد ہو جائے؟ کیوں لوگ جا رہے ہیں 45 لاکھ روپے دے کے بھی ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ حالانکہ 45 لاکھ میں پاکستان میں بزنس ہو سکتا ہے, لیکن کیوں نہیں کر رہے؟ لوگوں کو مایوسی ہے, اندھیرا نظر آتا ہے, انسرٹینٹی ہے. تو اللہ کرے کو رحم آئے پاکستان پہ سب کو, سب پاکستان کی سوچیں, پاکستانیوں کی سوچیں. سرکاری ملازمین کے حالات اس وقت دیکھیں, اس وقت کسانوں کے حالات آپ دیکھیں, انڈسٹری کے حالات دیکھیں, کنسٹرکشن کے دیکھیں, ریئل اسٹیٹ کے دیکھیں. مطلب ہر شعبہ اس وقت تباہ ہے, ہر شخص اس وقت بیزار ہے, ہر ایک کو انسرٹینٹی نظر آتی ہے. اسٹریٹ کرائم دیکھیں, کراچی میں ایک نوجوان کی شادی تھی, ایک دن پہلے موبائل چھیننے کے لیے آئے, گولی مار کے چلے گئے. اتنی سستی ہے انسانی جان پاکستان کے اندر, اتنی سستی ہے انسانی جان کہ موبائل چھیننے کے چکر میں آپ گولی مار کے چلے گئے. مطلب 32 سال کا نوجوان جو ہے شادی سے ایک دن پہلے وہ اس دنیا سے چلا گیا اور قاتل نہیں پکڑے گئے. تو یہ وہ افسوسناک صورت حال. آپ نے دیکھا کل پرسوں ایک شخص نے خود سوزی کر لی, اپنے آپ کو آگ لگا دی لاہور ایئرپورٹ میں. کیوں؟ اس وقت عدالتوں کے اندر سارا فوکس عمران خان 9 مئی جھوٹے کیسز ان چیزوں پر فوکس ہے. تو یہ بڑی افسوسناک صورت حال ہے. اللہ کرے کہ ان کو ترس آئے, رحم آئے, کو پاکستان کا سوچیں اور پاکستان آگے بڑھے.